بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام بیٹا عاشر. دیکھیے آپ کو پتہ ہے کہ سورہ انفال ہمارے یہاں جو سلیبس ہے وہ تھوڑا سا الگ ہے. میں پہلے اس کی وضاحت کر دوں. پچھلے سالوں کے مقابلے میں تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کا جو 5 ایئر ہے اس سے ہٹ کے بھی آ سکتی ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب سلیبس شارٹ ہوتا ہے تو چیزیں تھوڑی سی بڑھ سکتی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ سوالات میں کچھ تبدیلی آ جائے، یا یہ کہ اور بھی کچھ چیزوں میں ہو سکتی ہے. سب سے پہلے میں آپ کو سلیبس کی وضاحت کر دوں کہ آپ کا سلیبس کیا ہے. اس میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بات بتائی تھی کہ سورہ انفال اور بھی صورتیں ہوتی تھیں، سورہ ممتحنہ وغیرہ، تو لیکن اس بار جو ہے صرف سورہ انفال کو انہوں نے آپ کے نصاب کا حصہ رکھا ہے. اور سورہ انفال میں جو ہے الدرس الاول ہے، الدرس الثانی ہے اور ثالث ہے. اول اور ثانی الحمدللہ مکمل کر چکے ہیں، اور ثالث کا الف بھی پڑھ چکے ہیں. صرف با اور جیم رہ گیا، تو دو رہ گا. مشکل سے ایک دو سوال ہیں ان کے، اور آیت کا مفہوم ہے. تو یہ ہماری جو صورت ہے وہ مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ. دوسرے نمبر پہ حصہ حدیث ہیں. حدیث کے اندر انہوں نے 10 حدیث، پہلے 20 پڑھائی جاتی تھی، اس بار انہوں نے حدیث کا حصہ بھی کچھ کم کیا، اور 10 حدیث پر جو ہے آپ کا نصاب مشتمل ہے. اور ان میں جو ہے 1 2 4 6 7 8 10 11 19 اور 20، اس طرح سے آپ کی 10 حدیث ہیں. تو یکے بعد دیگرے ہم پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ. اور اس کا ایک پراپر جو ہے وہ میں آپ کو سینڈ بھی کر دوں گا، سلیبس جو اتھرائز ہے، اور انشاءاللہ آپ کے پاس بھی ہونا چاہیے، اور تاکہ اس کے مطابق آپ اپنی تیاری کر سکیں. تیسرے نمبر پہ حصہ سوم جو ہے وہ مضامین پر ہوتا ہے. اس میں بھی جو ہے وہ 3 مضامین ہیں. ایک تو یہ کہ قرآن مجید، اس کا تعارف، حفاظت اور اس کے فضائل. دوسرے نمبر پہ ہے اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت. اور تیسرے نمبر پہ ہے علم کی فرضیت و فضیلت. تو یہ آپ کا مکمل نصاب ہے. کافی اس میں شارٹ ہو گیا ہے، تو اب یہ کہ اسی کو انشاءاللہ ہمارا تو جلدی مکمل ہو جائے گا. اور پیپر کے حساب سے جو تیاری ہے وہ انشاءاللہ وہ بھی میں کروا دوں گا، اور وقتاً فوقتاً جو ہے اس پہ تیاری کرتے رہیں گے، جائزہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ. تو آپ کو آخر وقت میں پریشانی نہیں ہوگی. تو چونکہ ہمارا جو ہے وہ آیات کا اور تفسیر والا حصہ الحمدللہ تقریباً تکمیلی مراحل پر ہے، تو آج ہم جو ہے دوسرے حصے سے کچھ پڑھیں گے، اور تاکہ ہمارا جو ہے حدیث کا حصہ بھی ساتھ ساتھ کچھ کور ہوتا جائے. اور مضامین جو ہیں وہ اس کا بھی تھوڑا سا کروں گا میں انشاءاللہ، تاکہ تھوڑا سا آپ مطالعہ جو ہے وہ چھٹیوں میں کر لیں. اور پھر یہ چیزیں بھی 3 مضمون ہیں انشاءاللہ، اس کی زیادہ لمبی چوڑی کوئی وضاحت نہیں ہے، تو وہ بھی آسانی سے ہو جائے گی. تو چلتے ہیں پہلے حدیث نمبر 1 کی طرف، جو آج کا ہمارا ٹاپک اور مضمون ہے. اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار. یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے. پہلے ایک چیز سمجھ لیں کہ حدیث کہتے کس کو ہیں. آیا ہر وہ بات جو کسی سے نقل کی جا رہی ہے اس کو حدیث کہتے ہیں؟ کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی چیز، اس کو حدیث کہہ سکتے ہیں ہم، یا حدیث کی کوئی خاص تعریف ہے؟ تو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ ہر بات کو حدیث نہیں کہا جاتا. حدیث کا ایک خاص عنوان ہے شریعت کی روشنی میں، کہ وہ بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہو، یا وہ عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا صحابہ کے واسطے سے ثابت ہو، ان کو احادیث کہا جاتا ہے. دوبارہ سے سن لیجئے کہ وہ قول جو براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہو، یا وہ عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا صحابہ کے ذریعے سے ان کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی جا رہی ہو، ان کو حدیث کہا جاتا ہے. اب اس میں وضاحت سمجھ لیں. دیکھیں مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کہا، جیسے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. یعنی ہماری نیت اچھی ہوگی تو ہمیں ثواب زیادہ ملے گا. نیت اگر ہماری خراب ہے، بھلے سے اچھا کام کر رہے ہیں
تو اس میں ہمارے لیے ثواب نہیں ہے. تو یہ براہ راست نبی کا قول ہے. جب نبی کا قول ہے تو یہ بھی حدیث ہے. دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل، جیسے مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بارے میں فرمایا کہ جس طرح تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اسی طرح سے تم پڑھو. تو یہ عمل کے ذریعے سے دکھایا، تو صحابہ نے اسی عمل کو نقل کیا. یا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا طریقہ سکھایا، عمرے کا طریقہ سکھایا، تو یہ عمل کے ذریعے سے سکھایا. تو یہ عمل کے ذریعے سے جو بات ہم تک پہنچے وہ بھی حدیث کا حصہ ہے. اسی طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براہ راست نہیں بتایا، لیکن کسی صحابی نے یہ بات کی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، یعنی اس نے نبی کی طرف نسبت کی. تو اس اعتبار سے اس کو بھی حدیث کہا جائے گا اور اس کو بھی حدیث شمار کیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ہوئی حدیث کی تعریف. ایک بات اپنے علم میں اضافے کے لیے آپ اور بھی سمجھ لیں، انشاءاللہ مستقبل میں آپ کو فائدہ دے گا، اور یہ کہ جو اس کے نقصانات ہیں آپ اس سے بچ سکیں گے. بہت ہی اہم بات ہے وہ یہ کہ ہمارے سامنے کچھ چیزیں آتی ہیں، جیسے کہا جاتا ہے نا یہ حدیث صحیح ہے، حدیث ضعیف ہے، اور حدیث جو ہے وہ کیا کہتے ہیں حسن ہے، یا کوئی بھی اس کے مختلف نام دیے جاتے ہیں کہ حدیث ضعیف یا صحیح. تو پہلے تو ایک بات سمجھ لیں کہ کسی کو کسی پر فوقیت جو دی جاتی ہے اس کی کچھ وجوہات اور کچھ سبب ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ ایک بات پہلے سمجھیں، اس کے بعد میں اس کی وضاحت میں دوں گا. جیسے بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، اور اسی طرح ایک حدیث جو ہے وہ ہمیں حدیث کی ایک دوسری کتاب ترمذی میں مل رہی ہے یا سنن ابن ماجہ میں مل رہی ہے. تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہو گیا کہ وہ حدیث بخاری شریف میں آ گئی تو بس وہی جو ہے حدیث ہے، اور دوسری کتابوں میں جو حدیثیں آ رہی ہیں وہ حدیث نہیں. ایسی بات بالکل غلط ہے، کیونکہ بخاری کو اہمیت جو دی ہے وہ ہمارے جیسے ہی عام بندوں نے، مطلب ہمارے جیسے ہی انسانوں نے دی ہے. اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف تھوڑی نازل کی. بخاری شریف تو ایک محدث نے لکھی ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر انہوں نے بہت زیادہ شرائط کا خیال رکھا کہ اس کے اندر ملاوٹ نہ ہو، جھوٹ بات نہ ہو، تو اس وجہ سے اس کو دوسری کتابوں پر فوقیت ہوئی. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ دوسری کتابوں میں جو حدیث ہوتی ہے اس کو حدیث شمار نہ کیا جائے. ایک بات. دوسری بات کہ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی، تو وہ حدیث پھر صحابی نے بیان کی، صحابی کے بعد جو ہے اگلی نسل جب آئی تابعی کی، انہوں نے بیان کی. تو اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا. تو کچھ حدیثوں میں یہ ہوتا ہے کہ 3 بندے بیچ میں آتے ہیں، کچھ حدیثوں میں 4 بندے آتے ہیں، کچھ حدیثوں میں 5 بندے آتے ہیں. تو مختلف سلسلے چلتے ہیں. تو سب سے زیادہ جو مضبوط اور قوی حدیث ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے جس میں بیچ میں بندے کم ہیں. کہ ظاہر سی بات ہے، مثال کے طور پر آپ نے ایک بات سنی کسی سے بیان میں، اب آپ نے اپنے بھائی کو بتائی، بھائی نے چھوٹے بھائی کو بتائی، تو پھر وہ آگے جا کے امی کو پتہ چل رہی ہے یا ابو کو پتہ چل رہی ہے. تو بیچ میں 3-4 بندے ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس بات کا امکان آ سکتا ہے کہ کوئی بات آگے پیچھے ہو گئی ہو، تو اس بات میں تھوڑا سا وزن کم ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ نے براہ راست سنی اور آگے اس کو نقل کر دیا تو بس اس میں یہ کہ اس میں غلطی کا احتمال کم سے کم ہوگا. تو اس وجہ سے حدیث کے اندر جو جس میں کم لوگ ہوتے ہیں اس کے اندر قوت بڑھ جاتی ہے، تو اسی کو ترجیح حاصل ہوتی ہے شریعت میں. ایک بات. دوسری بات جو ہم یہ کہتے ہیں نا حدیث ضعیف ہے، وہ حدیث کے اندر الفاظ میں ضعیف نہیں ہوتے، اور یہ کہ حدیث یہ نہیں ہوتا کہ یہ حدیث نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کرتے تھے کہ ان لوگوں سے حدیث لیتے تھے جو بہت زیادہ نیک ہوتے تھے، کبھی بھی کوئی جھوٹ نہیں بولتے اور کبھی بھی کوئی دھوکہ نہیں دیتے تھے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے اپنی ساری کتابوں میں وہی حدیث جمع کی، اس وجہ سے ان کی کتاب کو اللہ تعالیٰ نے خاص اہمیت دی اور دوسری کتابوں پر ترجیح دی. اچھا، دوسرے محدثین نے کیا کیا کہ اس کا اتنا زیادہ اہتمام نہیں کیا. مطلب ایک بندہ ہے، ویسے صحیح ہے، متقی ہے، نماز وغیرہ پڑھ رہا ہے، لیکن کبھی کبھی جو ہے وہ معاملات تھوڑے سے آگے پیچھے کر دیتا ہے. جیسے مثال کے طور پر سنتوں کا زیادہ خیال نہیں رکھتا، یا یہ کہ کپڑے گندے پہن لیتا ہے، اس طرح کی غلطیاں کرتا ہے. تو دوسرے لوگوں نے اپنی کتابوں میں ان کی حدیثوں کو نقل کر لیا. تو اب چونکہ وہ جو آدمی حدیث بیان کر رہا ہے اس کی صفت کے اندر کمزوری آئی ہے، تو اس کی وجہ سے حدیث کو ضعیف کہا جاتا ہے. بذات خود حدیث کے الفاظ وہی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں. تو لہٰذا جو حدیث اگر ضعیف بھی آ رہی ہے تو اگر قابل اتباع ہے تو اس پر عمل کرنا چاہیے، اور یہ کہہ کر کہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے یا ضعیف ہے تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. فضائل کے باب میں اس طرح کی حدیث چلتی ہیں. تو یہ ایک چھوٹا سا ابتدائی خاکہ ہے، اگر اس کو ذہن میں رکھیں گے
تو یہ اچھی بات ہے، اور حدیث کی تعریف کم از کم آپ ذہن میں رکھیں، یہ چیز پوچھی بھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو آتے ہیں ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف. ترجمہ دیکھیے گا. سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا استغفار ہے. دوبارہ سنیے گا ترجمہ. سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا استغفار ہے. تشریح پہلے تشریح کر لیں، پھر اس کی وضاحت میں تھوڑی بعد میں دوں گا. پڑھ لیتے ہیں پہلے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے دو حصے ہیں. پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے اقرار کو سب سے فضیلت والا عمل قرار دیا گیا ہے، جبکہ دوسرے حصے میں استغفار یعنی اللہ کے حضور اپنی غلطی اور گناہوں کی معافی طلب کرنے کو سب سے فضیلت والی دعا قرار دیا گیا ہے. حدیث کے پہلے حصے میں ارشاد ہے افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو الہ نہ ماننے کا اقرار اور اپنے عمل سے اس عقیدے کا اظہار سب سے فضیلت اور عظمت والا عمل ہے. لا الہ الا اللہ میں لفظ الہ سے مراد ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے، جس سے بے پناہ محبت اور عقیدت ہو. وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں عقل اور بصیرت عطا کی، ہمیں نہ صرف زندگی دی بلکہ زندگی کی تمام نعمتیں عطا کی. ہمیں چاہیے کہ اپنے قول اور فعل سے اسی ذات کو الہ مانیں، اس کی عبادت کریں اور اسی سے سب سے زیادہ محبت کریں. اب سمجھیں. لیکن حدیث میں جو یہ کہا کہ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، سب سے زیادہ افضل ترین اعمال کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو کافر اور مسلمان ہونے میں امتیاز دینے کا سبب ہے. یعنی جو شخص لا الہ الا اللہ زبان سے کہے گا اور دل میں اس کے یہی عقیدہ ہوگا تو وہ مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو جائے گا، اور جو شخص اس کا انکار کرے گا تو وہ جتنے بھی نیک اعمال کر لے وہ کافر کا کافر ہی رہے گا. تو یہ سبب اور علت اور وجہ ہے انسان کے مسلمان اور امت مسلمہ میں داخل ہونے کے. اور جس نے بھی یہ کلمہ زبان سے کہا ہوگا آخرکار وہ ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا. اگر اس کے ساتھ تمام اعمال اچھے کرتا رہا تو ابتداءً جنت میں جائے گا، لیکن اگر اعمال برے کرتا رہا لیکن دل میں ایمان تھا اس کے، تو اپنی سزا کاٹنے کے بعد ایک وقت آئے گا تو وہ آخر میں جنت میں جائے گا. لیکن اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا رہا تو بھلے سے وہ جتنے بھی دنیا کے اندر اچھے اعمال کرتا رہا اس کا بدلہ اس کو اس دنیا میں دے دیا جائے گا، اور آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ کبھی بھی اس سے نہیں نکلے گا. تو اس وجہ سے اس کو افضل الاعمال کہا، کیونکہ یہ مسلمان بننے کا طریقہ اور سبب اور ذریعہ ہے. کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے. مثال کے طور پر نماز ہے، تو کوئی اگر ایمان ہی نہیں لائے گا تو اس کی نماز کا کیا فائدہ؟ کوئی حج کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، پیسے خرچ کر رہا ہے لوگوں پہ، ایمان نہیں لائے گا تب تک وہ ساری کی ساری چیزیں بیکار ہیں. تو ایمان دوسری چیزوں میں بھی فائدے کا ذریعہ ہے اور مسلمان بننے کا سبب ہے، اس وجہ سے اس کو افضل الاعمال کہا گیا. ٹھیک ہے، دوسرا حصہ پڑھتے ہیں. دوسرے حدیث کے دوسرے حصے میں ارشاد ہے افضل الدعاء الاستغفار، یعنی بہترین دعا اللہ سے اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگنا ہے. انسان بعض اوقات دنیا کے ظاہری رنگینیوں میں کھو کر اپنے خالق و مالک کی رضا کے خلاف کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے. لہٰذا اللہ کو الہ ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی یا گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، کیونکہ آخری نجات اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں اور گناہوں کو معاف نہ کر دے. اب اگر کوئی اللہ کے گناہ اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل و جان سے لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کا اظہار کرتا رہے. تو دیکھیں اس جملے کے اندر استغفار کو بہترین دعا قرار دیا گیا ہے. اس کا کیا مطلب؟ دیکھیں ایک حدیث ہمارے سامنے ہونی چاہیے، اگر نہیں ہے آپ کو پتہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، دعا مانگے، خوب ہر چیز کی اپنی حاجت مانگے. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند ہے. اور جو اللہ دنیا کے اندر تو یہ ہوتا ہے اگر ہم کسی سے اپنی ضرورت کو پورا کروائیں گے، مانگیں گے تو وہ ناراض ہوگا،
جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ وہ ہے کہ اگر جو اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اتنا زیادہ راضی اور خوش ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے خوب خوب مانگنا چاہیے، ایک بات. دوسری بات، پھر دعا کے لیے مختلف کلمات بھی سکھائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. لیکن ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص صرف استغفار کرے گا تو وہ اس کی تمام حاجات کے لیے کافی ہو جائے گا. یعنی مثال کے طور پر اس کی نوکری نہیں ہے لیکن وہ استغفار کر رہا ہے تو یہ استغفار اس کی نوکری کا سبب بھی بن جائے گا. اسی طرح کوئی جو ہے وہ صحت کے حوالے سے پریشان ہے لیکن صرف وہ استغفار کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس استغفار کی برکت سے اس کو صحت بھی دے دیں گے. اسی طرح کوئی شادی کے حوالے سے پریشان ہے، گھر کے مسائل کے حوالے سے پریشان ہے اور دیگر پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، تو اگر وہ براہ راست ان چیزوں کی دعا نہیں مانگ رہا، صرف استغفار پڑھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس استغفار کی برکت سے اس کی وہ حاجات کو پورا کر دیں گے. اس لیے اس کو افضل الدعا کہا گیا کہ تمام دعاؤں کا منبع اور مرکز استغفار ہے. آپ کو یہ بات بھی پتہ ہونی چاہیے کہ دیکھیں جب بندہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، جب اتنی زیادہ نافرمانیاں کر کے آئے گا، اگر کوئی شخص مثال کے طور پر آپ اپنے والدین کی مثال لے لیں کہ اگر آپ ان کی نافرمانی کریں گے، ان کے سامنے بدتمیزی کریں، پھر ان سے کوئی چیز مانگیں تو اگرچہ وہ ظاہراً کر بھی دیں گے لیکن دل سے ناگواری ہوگی کہ بھئی یہ تو نافرمان بچہ ہے اور پھر بھی چیز مانگ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت زیادہ عظمت والی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کے سامنے بھی بندہ جب آتا ہے اور اس طرح کی دعا مانگے اور گناہ کر کے آ رہا ہے تو اس کو شرمندگی ہونی چاہیے انسان کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا کہ دعا میں ہمیشہ استغفار سے ابتدا کریں. جب استغفار کریں گے، ہم نے گناہوں کا اعتراف کر لیا، معافی مانگ لی، تو اس کے بعد آگے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بطریق اولا ہماری جو ہے وہ دعاؤں کو قبول کریں گے. تو استغفار اس وجہ سے بھی افضل الدعا قرار دیا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ دو جملے ہیں اس کے اندر، لا الہ الا اللہ. اس کا خلاصہ آپ اگر اس طرح سے لکھنا چاہیں، جیسے آپ کو ویسے تو پورا ہی یاد کرنا ہے اس کے اندر دونوں حصوں کو، اور اگر یاد کرنے میں مشکلات آ رہی ہیں یا ابتداء آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ جیسے افضل الاعمال لا الہ الا اللہ. حدیث کے اندر لا الہ الا اللہ کو افضل اعمال کہا گیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کرنے والی چیز ہے اور اس کے ذریعے سے بندہ ایمان میں داخل ہوتا ہے. اور اسی کی وجہ سے تمام تمام اعمال کا اعتبار کیا جاتا ہے. اگر کوئی شخص اس کا انکار کرے تو جتنی بھی عبادتیں کر لے، نمازیں پڑھ لے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس وجہ سے یہ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ ہے. اور افضل الدعاء الاستغفار ہے اس لیے کہ کوئی شخص اگر استغفار پڑھے تو اس کی تمام حاجات اسی کے اندر آ جاتی ہیں. اور یہ کہ انسان سے ہر وقت گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ دعاؤں سے پہلے استغفار کا اہتمام کریں، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے اور بطریق اولا ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے. تو یہ افضل الدعاء ہے. ٹھیک ہے سر جی بیٹا. سر ارتکاب کا مطلب کیا ہے؟ ارتکاب کا مطلب کرنے والا، کہ میں نے جو ہے وہ اس چیز کا ارتکاب کیا، مطلب میں نے اس عمل کو کیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے چلیں جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم سر ورحمۃ چھٹی. اللہ وبرکاتہ. جی بیٹا.